الحمد لله وكفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى خصوصا على من لا نبي بعده وعلى آله وأولاده أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفي فرقان الحميد: وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیت. عید کے دن زیب تن پوشاک جنت ہو گئی، خم سواری کے لیے کشت پیغمبر ہو گئی، دونوں زلفیں بن گئیں باغ رسول اللہ کی، قبضہ دست امامت میں نبوت ہو گئی. عزیزان محفل، صدر محفل، برادر اکبر مرشد کریم پیر سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب عزیز مجدہ، دیگر علماء کرام، ایک بات آج ہم نے یہاں سے جان کے اٹھنی ہے کہ حقدار کو حق دے دینا چاہیے. یہ بات یاد رہے کہ ہماری دستاریں، ہماری پگڑیاں، ہمارے جبے، ہمارا علم کا پلندہ، ہماری ڈگریاں، ہمارے مدارس، ہمارے بچوں کا ہجوم، سب کچھ اکٹھا کر لینا تو صحابہ کی جوتیوں کے خاک کے برابر. عزتیں اکٹھی کر لو اپنی تقریریں بڑی بڑی بڑھ کے جتنی مرضی ہے مار لو. یہ وہ واحد مسند ہے، یہ وہ واحد مقام ہے جہاں آج کے دور میں کوئی میک اپ کر کے داڑھی والا، کوئی جبے دستاریں پہن کر میدان میں آ کر کہے میں صحابی بن گیا، لعنت کے سوا اس کے مقدر میں آئے گا کچھ نہیں. صحابیت کوئی معمولی معیار نہیں ہے. یاد رہے کہ صحابہ کی شان پر یہ کہہ دینا کہ جی جنہوں نے صرف حضور کو دیکھا اور دیکھ کر زمانہ پایا وہ صحابی ہیں، جبکہ ایمان یہ کہتا ہے کہ جن کے قلب میں رحماء بینہم کا سٹیپ لگی ہوئی ہے وہ صحابی ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز عطا کیا. لوگ آج کے مضمون کو سمیٹتے چلے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ یہ اس سسٹم میں موجود تھے جب حضور کی رحمت سرعام سامنے لٹ رہی ہے. آج 1400 سال بعد ہم کچھ لے رہے ہیں تو بن دیکھے مل رہا ہے. نہ خدا دیکھا، نہ رسول دیکھے، نہ قرآن کو اترتے دیکھا. یہ وہ تھے جن کے سامنے قرآن اترتا تھا اور حضور پیش فرما رہے ہوتے تھے. ان کے سینے واہ ہوتے تھے اور یہ کشکول لے کر بیٹھتے تھے. خدا کی رحمت کا نزول ہوتا تھا، مصطفیٰ کی زبان ہلتی تھی، قرآن بنتا جاتا تھا. یاد رہے کہ صحابہ کی گستاخی کرنے والا کبھی اہل بیت کا ذکر کرنا، میں سمجھتا ہوں اس کی زبان سے اہل بیت کا لفظ بھی جو ہے نا وہ مناسب نہیں لگتا نا مناسب. اب بات کریں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت والے کون ہیں اور ذلیل ہونے والے کون ہیں؟ یہ شیطان سے سسٹم سٹارٹ ہوا. خدا نے کہا عزت والا آدم بنا ہے، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کر. ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا اور سب کچھ ڈوب گیا. اللہ عبادتوں کو نہیں دیکھتا، علم کی دستاروں کو نہیں دیکھتا، جبوں کو نہیں دیکھتا. اللہ دیکھتا ہے کہ اس کا تعلق صرف میرے لیے
پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے کہ بس میرے لیے اللہ کافی. اور بھائی اللہ کافی ہے، لیکن یہ پہلے تم سے پہلے ایک بہت بڑے نے کہہ دیا تھا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. تو اللہ نے کہا میں تیرے لیے کافی اس لیے نہیں ہوں کہ جسے میں نے بنایا ہے اسے تو نہیں مانتا، اسے تو نہیں مانتا. تو معلوم ہوا کہ ضلالت شروع ہو گئی. جس نے اس کے بنائے ہوئے کو، عزت دیے ہوئے کو عزت دار نہ جانا، وہ ہر زمانے میں شیطان کی طرح ذلیل ہی ہوتا رہا. تو صاحبان نے کہا عزت والے وہ ہیں کہ جن کی وراثت، جن کا ترکہ. اس وقت بڑی دنیا ڈسکس کر رہی ہے ان کے ترکے کے اوپر، جبکہ ان کا ترکہ قرآن ہے، نماز ہے، روزہ ہے. حاجی تیرا حج ہے، نمازی تیری نماز ہے، ادب کرنے والے تیرا ادب ہے، عورتوں کو پردہ کرانے والے تیری عورتوں کا پردہ ہے. یہ سب کچھ جس نے بچایا ہے، اس کی عزت جس نے کرائی ہے، وہ عزتوں والا کربلا کا حسین ہے، وہ کربلا کا حسین ہے. اس نے عزت کو بتایا ہے کہ عزت کہاں سے ملے گی. ہم نے جائیدادوں کو، ہم نے پراپرٹی کو کیا کرنا، ہم نے عوام کے کراؤڈ کی واہ کو کیا کرنا ہے. حسین نے سکھایا ہے. ہم علی اصغر جیسے نوٹوں کو اسلام پہ مار دیا کرتے ہیں، علی اکبر کی طرح اسلام پہ اپنے نوٹوں کو مار دیا کرتے ہیں. تیرے نوٹوں میں وہ تڑ نہیں ہے، ہمارے 6 مہینے کے علی اصغر میں جو تڑ ہے. صاحبان لیا جلکار وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بس یہی معیار ہے صاحب، یہی معیار ہے.